الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک اسلامی نیا سال عطا فرمایا. ایک اسلامی سال ختم ہو چکا. آج ہم جو ہے آج کی تاریخ میں ہم پہلی محرم سن 1447 ہجری میں داخل ہو چکے. اسلام ہمیں ہجری تاریخ کی یاد دلاتا ہے. چاند کا سالانہ جو پورا دورہ ہوتا ہے وہ چاند اپنا دورہ کر چکا سال کا پھر سے اب اس کے دوبارہ دورہ کرنے کی باری آئی ہے. جیسے ایک بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، مکمل کرتا ہے، اس کا دور کرتا ہے، ایسے چاند کے سالانہ گردش ایام جو تھے وہ مکمل ہو چکے. آج پھر سے چاند کا نئے سرے سے دن شروع ہو گیا ہے. اب مجھے آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں خصوصاً عرض کرتی ہیں، جس میں سے سب سے پہلے نمبر کی بات اسلامی سال کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا. ہم نے جنوری کے اندر اس بات کو شخصی کے اعتبار سے اس کا آغاز کب ہوا اس کو بھی بتا دیا. اسلامی سال کا آغاز کب ہوا، اسلامی سال کے آغاز کے اعتبار سے ہجری تاریخ کب شروع ہوئی، یہ دوسرا ٹاپک. اور نمبر 3 پر اس کے اندر اس مہینے کے اندر اس کی شہادت کا واقعہ پیش آیا.
نمبر 1 کی بات ہم یہ سمجھتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ چاند کا جو سالانہ دورہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، پھر سے سال شروع ہو رہا ہے اور سن 1447 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے مہینے کے بعد روزوں کی فضیلت کے اعتبار سے جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں اس بات کا اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اب مہینوں کے اعتبار سے تمام کے تمام مہینے مبارک ہیں اور تمام کے تمام مہینے پاکیزہ ہیں۔ محرم الحرام کو فضیلت اور پہلا مہینہ قرار دینا، ہم اس کی مثال یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں، جتنی بھی مسجدیں ہیں، تمام کے تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، تمام کے تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد حرام کو، بیت اللہ کو جو عظمت و حرمت حاصل ہے وہ تمام مسجدوں کے مقابلے میں۔ ایسے ہی دوسری مثال قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو ناقۃ اللہ کہا، تو تمام کی تمام اٹھنیاں اللہ کی ہی ہیں، لیکن اس حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو ناقۃ اللہ کہہ کر اس کی عظمت و حرمت کو بتایا جا رہا ہے۔ ایسے تمام کے تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پر ہے، پیغام کو لانے والے تمام کے تمام، لیکن قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام انبیاء میں اس محمد الرسول اللہ کی عظمت و حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی مثال محرم الحرام، یہ کہ تمام کے تمام مہینے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم الحرام کو، اس کی عظمت و حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہم آگے سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وادی کے اندر پہنچے اور اپنے بچے کو رکھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ کے لاڈلے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وادی میں اپنے بچے کو، اپنی فیملی کو چھوڑا، اپنی اہلیہ کو چھوڑا، وہ وادی محرم الحرام وادی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں اس محرم کے لفظ سے بتایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میں اس وادی میں چھوڑ رہا ہوں، تو یہ یہاں پر اس عظمت و حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ سن 1447 ہجری میں ہم داخل ہو چکے، یہ مہینہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تمام مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ عظمت و حرمت والا ہے۔
اب جو ہے دوسرے مضمون کے اوپر، دوسرے ٹاپک پر کہ اسلامی سال کا آغاز کیسے ہوا. کہ بھائی اسلامی سال کوئی ہم سے سوال کرے کہ تم اپنے مذہب کو فالو کرتے ہو، کوئی میڈیا سوال کر رہے کہ تمہارا مذہب ہے تو تمہارا اسلام، اس کی تاریخ الگ، تو اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کب ہوا؟ تو اسلامی سال کا آغاز اسلامی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جو ہجرت کی، مکہ سے مدینہ کی جو ہجرت کی، اور ہجرت کی جو نیت باندھی وہ محرم الحرام کے مہینے میں نیت باندھی. یعنی نیت کی اللہ کے نبی نے تو وہ محرم الحرام کے مہینے میں نیت کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ہم اسلامی سال کا آغاز کیسے کریں اور اسلامی سال کیلنڈری اعتبار سے، ہجری اعتبار سے کیسے شروع کیا جائے. تو تمام صحابہ کو جمع کیا تو صحابہ نے الگ الگ طریقے سے رائے دی. کسی صحابی نے رائے دی کہ اللہ کے نبی جس سال پیدا ہوئے اس کو اسلامی سال کہا جائے. کسی صحابی نے رائے دی کہ جب پہلا حج جو اللہ کے نبی نے جب کیا، حجۃ الوداع جو ہے، اس کو اسلامی سال کا آغاز کہا جائے. کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو جب نبوت ملی، نبی بنایا گیا، تو اس کو اسلامی سال کا آغاز کہا جائے. یہ سب رائے آئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ آئی کہ اللہ کے نبی نے جس سال ہجرت کی نیت کی، جس سال ہجرت کی نیت کی، اسی کو اسلامی سال کا آغاز وہیں سے شروع کیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تھے اور فیصلہ انہیں کے ہاتھ میں تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اس جو اللہ کے نبی نے ہجرت کی نیت جو کی تھی اسی کو اسلامی سال کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں. اور ہجرت بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نیت کی تھی کہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت، تو وہاں سے ہجری تاریخ بھی شروع ہوئی. اسلامی سال بھی شروع ہوا، آغاز بھی، اور ہجری تاریخ بھی وہیں سے شروع ہوئی ہے. اور دوسری بات کہ اسلامی اعتبار سے اب 12 مہینے ہیں. اب 12 مہینے میں پہلا مہینہ کس کو قرار دے؟ پہلا مہینہ کس کو کرے گا؟ یہ جو پہلا مہینہ، تو اس کے لیے بھی حضرت عمر فاروق نے مشورہ کیا. تمام کی رائے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ذی الحجہ میں تمام کے تمام لوگ حج کرتے ہیں اور حج سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو تمام حضرات حج سے فارغ ہو جائے تو حج کی فراغت کے بعد وہاں سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے. اور حج کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے. اس لیے اس حضرت عثمان یہ رائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ ہوا اور محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوا. اب ہم قرآن کریم کی آیات سے سمجھتے ہیں. قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ 12 مہینوں کے اندر
والأرض منها أربعة حرم، یعنی محرم کا معنی کیا ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھنا کہ محرم کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ محرم کا معنی عظمت کے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ عظمت، جس کی عظمت بیان کی جائے تو محرم کا معنی عظمت ہے، اور عظمت کے اعتبار سے 4 مہینے حرمت، عظمت، حرمت معنی عظمت، تو اس اعتبار سے 4 مہینے ہیں محرم الحرام، رجب المرجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو فوقیت حاصل ہے، اور ان 4 مہینوں میں بھی محرم الحرام کو سب سے زیادہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے درمیان جو حدیث مبارکہ پیش کی، وہ حدیث کیا کہتی ہے؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد روزوں کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والا جو مہینہ ہے اور جس میں روزہ رکھا جائے وہ محرم الحرام ہے۔ اب آئندہ جمعہ کو محرم پہ روزوں کے اعتبار سے گفتگو ہوگی کہ وہ روزہ ہم کب رکھا، شریعت والوں نے کیسے رکھا، کس حساب سے رکھا، اس کو آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ آج اس حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، جس طریقے سے 5 نمازیں فرض ہیں اور 5 نماز کی فرضیت ہے، اسی طریقے سے رمضان کی فرضیت ہے۔ اب یہ 5 نماز کی فرضیت کے علاوہ، یہ فرض نماز کے علاوہ جب ہم سنت پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو ان کی فضیلت، ان میں سنت اور نوافل میں جو فضیلت سب سے زیادہ حاصل ہے وہ قیام اللیل کو حاصل ہے، یعنی رات کی جو نماز، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے سنت و نوافل میں۔ فرائض تو فرائض ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، جیسے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہے، لیکن سنت و نوافل میں قیام اللیل کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے نوافل کی جتنے بھی روزے ہیں ان نوافل کے روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت محرم الحرام کے روزے ہیں، ان کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے ٹاپک پر، آخری جو ٹاپک ہے کہ محرم الحرام میں کس کی شہادت ہوئی، اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ آج پہلی محرم ہے اور جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو یہ بات ہمیں کھل کر اور زیادہ واضح ہو جائے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین، دوسرے نمبر کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پہلی محرم، جیسے 10ویں ذی الحجہ پر دیکھو جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، وہاں پر ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ایسے ہی 10ویں محرم کو نواسے رسول کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ایسے پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کیسے ہوئی، اس سے پہلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تمنا اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو سناؤں۔ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین، انہوں نے یہ دعا کی، اپنی زندگی میں دعا کرا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے
تیرے راستے میں شہید ہونے کا سوال کرتا ہوں وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ اللہ تو جب مجھے موت دے تو تیرے رسول کے شہر میں موت دے جب تو مجھے موت دے میرا جب دنیا سے جانا ہو تو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کعبۃ اللہ کے لیے حج کے لیے اور عمرے کے لیے جائے تو یہ دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ مجھے موت دے تو تیرے نبی کے شہر کی موت عطا فرما کہ میری موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں موت آئے واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے ایک شخص جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا ابو لؤلؤ فیروز مطلب کچھ کہتے ہیں فیروز نام تو فیروز نام کا شخص یہ جو تھا یہ ایران کا رہنے والا اور مجوسی یعنی پارسی آگ کی پوجا کرنے والا تھا اب اس کے دل میں حسد ایک ہی بات کا تھا کہ یہ امیر المومنین عمر فاروق جو ہے یہ بہت جنگیں فتح کر رہے اور فتح کو حاصل ہوتی ہے تو اس کے دل میں حسد تھا اور حضرت عمر فاروق نے ایران جا کر اور ایران کو بھی فتح کیا اور ایرانی جنگ بھی جو لڑی ہے اور ایران کے اندر بھی اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے تو اسے اس بات کا حسد تھا کہ میرے اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھیوں کا بدلہ لینا ہے مجھے اپنا بدلہ یہ لینا ہے کہ میرا مذہب جو ہے اس مذہب کو یعنی ایران کا جو ان کا شیعہ مذہب ایران میں جو چلتا ہے تو یہ شیعہ مذہب کا سے تعلق رکھنے والا تھا تو اس کی یہ سوچ تھی کہ میں ان کو شہید کر دوں اور اپنا بڑا مقام پالوں اور کہا کہ میرے دل کو جو ٹھنڈک پہنچی وہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے ایک دن مسلیوں کی شکل میں نمازیوں کی شکل کی طرح پوری چادر اوڑھے ہوئے مسلی کی شکل میں حضرت عمر فاروق کے بالکل پیچھے کھڑے رہا حضرت عمر فاروق فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے نماز پڑھانا شروع کی مصلی رسول پر کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں چاروں نماز میں اس نے اپنا خنجر نکالا اور اس خنجر کو اس نے زہر سے آلودہ کیا ہوا تھا جیسے ہم نے پانی میں ڈبا دیا خنجر کو گرا کر دیا ایسے زہر سے اس نے گرا کیا ہوا تھا اسی خنجر سے برابر وار کرتے رہا اور فوراً اور کچھ ساتھیوں کو وار کر فوراً یہ کھا نکلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تھے اور چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز چالو ہو تو چاروں نماز میں درمیانی نماز میں نماز کو مکمل کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کر آگے کیا اور اشارے سے گفتگو کی کہ اشارے سے نماز کو مکمل کیا جائے اور ایک طرف گر گئے حضرت عمر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی جس طریقے سے مکمل کرنی تھی مکمل ہو گئی اور کچھ ساتھی بھی کچھ زخمی ہوئے خیر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ دوڑ بھاگنے لگا اس کو پکڑ لیا گیا جب اس منافق کو اور اس شیعہ کو جب پکڑا گیا تو وہ جو ہے اسی نے خودکشی کر لی یعنی اپنے آپ کو اسی خنجر سے اپنے آپ کو کٹوا دیا یعنی خودکشی کر لی جس کو ہم کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نماز مکمل ہو گئی مدینہ کے مشہور سب سے بڑے طبیب کو سب سے بڑے ڈاکٹر کو بلایا گیا اور جیسے اس نے دوا پلائی دوا پلانے کے بعد وہی دوا زخموں سے نکلنے لگی کہ جہاں زخم تھا وہاں سے وہ دوا نکلنے لگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ دوا کا کوئی اثر نہیں ہوگا مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے مجھے دعا کی ضرورت ہے اور اللہ کے یہ لاڈلے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور اپنے بیٹے سے کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بیٹے تم نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہے میرے سر کو زمین پر رکھ دو اور آپ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر درخواست کرنا کہ عمر فاروق کا ایک
ان کی ایک درخواست ہے، ایک سوال لے کر، میں اپنے والد کا ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ یہ بیٹے حضرت عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر پر گئے، ان کے اور ان سے سلام کر کے ان سے اجازت اور درخواست کی کہ ہمارے والد صاحب نے یہ درخواست کی ہے کہ جو آپ کی جگہ ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جگہ تھی جہاں پر حضرت عمر فاروق دفن ہے، یہ اصل جو جگہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی، یہ ان کی نیت بھی تھی، لیکن جیسے ہی یہ سوال لے کر پہنچے اور بیٹے نے کہا کہ ہمارے والد نے درخواست کی ہے کہ آپ کی جو جگہ ہے اگر آپ اجازت دے تو یہ ناچیز، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ ناچیز جو وہاں پر دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو انکار کر سکتی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق ہے، میں اس کو انکار نہیں کر سکتی تھی، میں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ یہ پہلی محرم تھی، اور آج ہم مسجد میں بیٹھے، آج جمعہ کا دن ہے، آج یہ بھی پہلی محرم ہے، جو سن 1447 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ آج ہم کچھ بھی پڑھ کر ان کو اِسال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔